الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 2 آیت پڑھی گئی ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے بس یہ کہنے پر کہ ہم نے ایمان لے آیا ہم انہیں چھوڑ دیں گے، انہیں آزمائیں گے نہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں اپنے بندوں کو آزمایا ہے، ہر دور میں ان کا امتحان لیا ہے، ہر دور میں اللہ کی آزمائش جاری رہی ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے آزمائش اور امتحان کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرات، اللہ رب العالمین جو بندوں کو آزماتا ہے، آزمانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ رب العالمین خواہشات کے ذریعے، شہوات کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین شبہات کے ذریعے، فتنوں کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کی زندگی میں اللہ رب العالمین اس کے مال و دولت کو چھین کر کے اسے آزماتا ہے، کسی کی زندگی میں اللہ رب العالمین اسے مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، اور کسی کو اللہ رب العالمین اس کے دین و ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے۔ آزمائش کے 2 طریقے اور 2 راستے اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ ایک شہوات کا راستہ ہے، خواہشات کا راستہ ہے،
انسان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، انسان گناہ کے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، انسان چاہتا ہے کہ گناہ کروں، اللہ کی نافرمانی کروں، اور جب یہ بات آتی ہے تو انسان گویا آزمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے دل میں گناہ کا خیال آنا، اس کے دل میں گناہ کے جذبات کا پیدا ہونا، گناہ کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہونا، یہ اصل میں اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ انسان اس طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان شبہات کے راستے سے آزمایا جاتا ہے۔ شبہات کیا ہے؟ یعنی انسان جس عقیدے کا ماننے والا ہے، جس دین کا ماننے والا ہے، جس نظریات کا حامل ہے، اس کے سلسلے میں انسان فتنے میں مبتلا ہو جائے، چاہے وہ کسی ذات کے اعتبار سے ہو، یا کسی کتاب کے ذریعے سے ہو، یا کسی شخصیت کے اعتبار سے ہو۔ یعنی کہ انسان جس دین و ایمان کا ماننے والا ہے، جس عقیدے کا ماننے والا ہے، جس افکار و نظریات کا حامل ہے، اس میں اللہ رب العالمین بندے کو فتنے میں ڈال کر کے آزمانا چاہتا ہے۔ یہ آزمائش کی دو قسمیں اہل علم نے بیان فرمائی ہیں، اور دیکھا جائے، غور کریں تو ان دونوں قسموں میں یہ جو آخری قسم ہے، یعنی شبہات کے راستے سے آزمانا، شبہات کے راستے سے انسان کو جو آزمایا جائے، یہ خطرناک ہے۔ انسان کا شبہات میں مبتلا ہونا، انسان کا فتنوں میں مبتلا ہو جانا، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان جیسے گناہ کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ خواہشات ہے، خواہشات ہے، یہ شہوات جسے کہا جاتا ہے۔ تو انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کو اچھا سمجھ کر کے نہیں کرتا، گناہ کو گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے۔ ایک سلیم الطبع انسان جس کی فطرت اچھی ہے، اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے، اس کو اچھا اور بھلا کام سمجھ کر کے نہیں کرتا، یہ شہوات ہے۔ لیکن ایک انسان شبہات میں کیسے زیادہ بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ شبہات کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک انسان بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، بدعات میں مبتلا ہے۔ اب بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں تو ثواب کا کام کر رہا ہوں، میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں تو اچھائی، خیر اور بھلائی کا کام کر رہا ہوں۔ وہ اپنے غلط کرنے والے کاموں کو غلط نہیں سمجھتا ہے، اسے وہ ثواب سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے۔ جو انسان برائی کو برائی سمجھ کر کے برائی کرتا ہے، اس کے توبہ کرنے کے چانسز ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، بعد میں اللہ اسے توفیق دے سکتا ہے۔ لیکن جو انسان غلط کو صحیح سمجھ کر کے، باطل کو حق سمجھ کر کے اگر اس پہ عمل کرے یا وہ کام کرے، تو انسان توبے کا دروازہ بھی گویا اس کے لیے بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ غلط کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور ہر دور میں اللہ کی آزمائش کی یہ سنت رہی ہے، یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرات، اس وقت میں یہ گفتگو کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ فتنے ہر دور میں رونما ہوتے رہے، اور طرح طرح کے فتنے رونما ہوئے ہیں، جو فتنے انسان کے دین و ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، انسان کے دین و ایمان کو لوٹ لینے والے ہیں، اس کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دینے والے، ایسے فتنے ہر دور میں رونما ہوتے رہے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ حضرت امام مہدی کا دعویٰ کرنے کا فتنہ ہے۔ امام مہدی کے دعویٰ کرنے کا جو فتنہ ہے، یہ ہر دور میں یہ فتنہ رہا ہے، آج بھی یہ فتنہ ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ امام مہدی یہ کون ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ امام مہدی علیہ السلام، یہ احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو قیامت کے قریب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب، قیامت کی علامات میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور بڑی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی، ان کے سلسلے میں روایتیں آتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر امتی خلیفہ یحثی المال حثیا ولا یعدہ عدا۔ کہتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ پیدا ہوگا، ایک خلیفہ آئے گا۔ وہ خلیفہ کیا کرے گا؟ یحثی المال حثیا، لوگوں کو وافر مقدار میں خزانہ لٹائے گا، بہت زیادہ مال و دولت لوگوں کو دے گا، گنے گا نہیں، جو کچھ بھی دے رہا ہے بغیر کسی تعداد کے، بغیر کسی گنے، وہ خزانے لوگوں پہ لٹائیں گے، لوگوں کو نواز دیں گے، اتنا زیادہ خزانہ ہوگا ان کے پاس۔ اسی طریقے سے دوسری روایت بتلاتی ہے، یخرج فی آخر امتی المہدی
यस्क़ीहि अल्लाहुल ग़ैथ व तुख़रिजुल अर्ज़ु नबातहा व तुक्सिरुल माशिया व तअज़ुमुल उम्मा व यईशु सबअन औ समानिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि मेरी उम्मत के आखिर में महदी का ज़ुहूर होगा, महदी निकलेंगे। हदीस के अंदर अल्फाज है यख़रुजु फ़ी आखिरी उम्मती अल महदी, मेरी उम्मत के आखिर में महदी निकलेंगे, महदी का ज़ुहूर होगा। और फिर उनके साथ क्या मामला होगा? फरमाते हैं, आपने कहा यस्क़ीहि अल्लाहुल ग़ैथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके आने के बाद बारिश नाजिल फरमाएगा, खैर की बारिश, बरकतों वाली बारिश, रहमतों वाली बारिश कसरत से अल्लाह नाजिल फरमाएगा। व तुख़रिजुल अर्ज़ु नबातहा, ज़मीन अपने ख़ज़ाने उगल देगी, ज़मीन अपने नबातात उगल देगी। और फिर फरमाया कि वो जो हैं अपने लोगों में यानी मुसलमानों में बे इंतहा माल खर्च करेंगे, बे इंतहा दौलत लोगों को देंगे। व तुक्सिरुल माशिया, और कहा कि उस दौर में मवाशी जानवर तादाद इनकी बढ़ जाएगी, काफ़ी मकदार में, वाफिर मकदार में जानवर पाए जाएंगे। व तअज़ुमुल उम्मा, ये जो उम्मत मुस्लिमा है, ये उम्मत मुस्लिमा गालिब आ जाएगी, गलबा पा जाएगी। जैसे आज मगलूब है, जब इमाम महदी का ज़ुहूर होगा तो ये उम्मत गालिब आ जाएगी। और फिर आपने फरमाया व यईशु सबअन औ समानिया, कि ये हज़रत इमाम महदी जो हैं ये 7 साल या 8 साल अपने ज़ुहूर के बाद ज़िंदा रहेंगे, 7 साल या 8 साल अपने ज़ुहूर के बाद बाक़ी रहेंगे। एक और रिवायत इमाम महदी के बारे में, प्यारे नबी ने फरमाया अल महदी मिन्ना अहलल बैत युस्लिहुल्लाहु फ़ी लैला, फरमाते हैं कि महदी जो हैं वो हमारे ख़ानदान में से होंगे, अहले बैत में से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक रात में उन्हें दुरुस्त फरमा देगा, एक रात में उनकी इस्लाह फरमा देगा। एक और रिवायत प्यारे नबी ने फरमाया ला तनक़दी दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुम मिन अहली बैती, कहा कि दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि अहले अरब पर मेरे खानवादे में से, मेरे घराने में से एक आदमी उन पर बादशाहत न कर ले, एक आदमी उन पर हुकूमत न कर ले, उस वक्त तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी। और फिर आगे आपने फरमाया वयुवातिउ इस्मुहु इस्मी वयुवातिउ इस्मु अबीहि इस्मु अबी, कहा कि मेरा उनका जो नाम होगा, जो ये अरब के बादशाह होंगे मेरी उम्मत में से, अफ़वन मेरे ख़ानदान में से महदी के बारे में, कहा कि उनका नाम और मेरा नाम दोनों सेम, दोनों बराबर होंगे। उनका नाम मेरे नाम पर होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पे होगा, यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उनका नाम होगा, इमाम महदी के सिलसिले में कहा गया। एक और रिवायत में प्यारे नबी ने फरमाया अल महदी मिन इतरती मिन वलदी फ़ातिमा, कहा कि महदी जो हैं ये मेरे अपने ख़ानदान में से, अपने हस्ब व नसब में से हैं और ये फ़ातिमा की औलाद में से होंगे। ये और इस तरह की बहुत सारी रिवायतें हैं जो कुतुब अहादीस में मुख्तलिफ़ अंदाज से और मुख्तलिफ़ असानीद के साथ मरवी हैं और आई हुई हैं। हज़रात, ये रिवायतें क्या बतलाती हैं? ये रिवायतें मुख्तसर तौर पे हमें जो पैगाम देती है वो ये कि इस दुनिया के आखिर में, या जब दुनिया अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगी, क़ियामत से पहले का जो ज़माना होगा, उस वक्त इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। और बाज़ और रिवायतें बतलाती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे तो आप देखेंगे कि इमाम महदी पहले से नमाज़ पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे मौजूद हैं। एक तरफ ये रिवायत है, और दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस दुनिया में आएंगे। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी वो भी है, रिवायतों में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए। जब क़यामत करीब आएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 फरिश्तों के सहारे जामे दिमिश्क जो मुल्क शाम के अंदर है, उसके सफ़ेद मीनारे पर मशरिक़ी जानिब आसमान से नाजिल होंगे 2 फरिश्तों के सहारे। जब आप आएंगे तो आपके जिस्म पर सुर्ख़ी माइल या पीली कलर की चादर आपके जिस्म पर होगी। इसी तरह से आपके बालों से, सर के बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। इसी तरह आपने फरमाया कि जब वो आएंगे तो वो जो सांस लेंगे, सांस की हवा जितनी दूर तक, काफ़ी दूर तक जाएगी उनके सांस लेने की हवा। तो कहते हैं प्यारे नबी ने फरमाया कि जब वो सांस लेंगे तो उनके सांस लेने से जितनी दूर तक सांस की हवा जाएगी, गर्मी जाएगी,
اتنی دور تک کے سارے کافر ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ دجال کو قتل کریں گے، آپ خنزیر کو قتل کریں گے، آپ صلیب کو توڑیں گے، اور دجال جو ہوگا اس کو قتل کرنے کے بعد اس کا خون جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نیزے میں لگے گا، اور وہ مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ دجال کا خون ہے۔ یہ صحیح روایتیں ہیں جو احادیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہوئی ہیں۔ اس وقت کہنا یہ ہے کہ یہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے ہر دور میں فتنے رونما ہوئے ہیں۔ ہر دور میں لوگوں نے، بعض نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور بعض نے حضرت عیسیٰ مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ تاریخ میں ایسے سینکڑوں لوگ، سووں لوگ ہیں۔ خود آپ اگر دیکھیں گے تو حرم مکی کی جو تاریخ ہے، مسجد حرام کی جو تاریخ ہے، وہاں پہ آئے دن ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سامنے آ کر کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعد میں اسے پولیس پکڑتی ہے اور پھر لے کر کے جاتی ہے، پھر اس کا معاملہ دب جاتا ہے۔ تو صرف حرم مکی کے اندر یہ سارے معاملات ہوتے رہتے وقتاً فوقتاً۔ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے تو شروع سے لے کے آج تک ایسے سینکڑوں تعداد میں لوگ آئے ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ فتنہ ایک بڑی آزمائش بنا ہوا ہے، بڑی آزمائش۔ اور وہ فتنہ کون ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ شاید جانتے ہوں گے۔ آج کے دور میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ مسیح ہونے کا، دونوں باتوں کا دعویٰ کرنے والا ایک شخص ہمارے ملک کے اندر موجود ہے۔ اس کا فتنہ اس نے 2002 میں اس نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا۔ آج 2023 چل رہا ہے، یعنی کہ 20 سال، تقریباً 21 سال ہو گئے اس کو دعویٰ کر کے۔ آج ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس کا یہ فتنہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کافی تیزی کے ساتھ۔ ہمارے ملک کے کونے کونے میں، دلی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، تمل ناڈو کے اندر، کرناٹکا کے اندر، اسی طریقے سے مہاراشٹرا کے اندر، اورنگ آباد میں اس کا مرکز ہے۔ اور دور نہ جائیے، خود ہمارے اس علاقے کے اندر، دھاراوی کے اندر، ہمارے آس پاس کی گلیوں میں ایسے لوگ بھٹک رہے ہیں، ایسے لوگ چل پھر رہے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ شکیل بن حنیف کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ شکیل بن حنیف یہ وقت کا ایک بڑا فتنہ ہے اور بڑی آزمائش ہے اہل اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ حضرات اگر آپ دیکھیں گے، آپ یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسان کیسے لوگوں کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے۔ یہ دربھنگا ضلع کے ایک گاؤں عثمان پور کا رہنے والا انسان ہے۔ وہاں اس کی پیدائش ہوئی۔ ابتداً اس نے وہاں کے اسکولوں میں بچوں کو یہ پڑھایا کہ میں امام مہدی ہوں۔ پھر وہاں سے وہ دلی پہنچا۔ دلی میں نبی کریم کا جو علاقہ ہے وہاں اس نے کچھ دن قیام کیا۔ پھر وہاں سے وہ مہاراشٹر آیا اور یہاں اورنگ آباد کا جو علاقہ ہے، مراٹھواڑہ کا علاقہ، وہاں پہ اس نے قیام کیا ہوا ہے، بلکہ اپنا مرکز اس نے بنا رکھا ہے۔ اس کے فالوورز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس کے فالوورز ہو گئے ہیں۔ اور اس کے جو متبعین اور فالوورز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ہاتھ پر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، اس کے لیے لوگوں سے بیعت لیتے ہیں اس کے لیے، اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، قیامت اب قریب ہے۔ یہ ساری چیزیں بول کر کے وہ اس کے لیے بیعت لیتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے اطراف و اکناف میں جاری ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اگر غور سے اگر آپ دیکھیں گے، باریکی سے اگر دیکھیں گے، تو یہ وہ فتنہ ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا ہے۔ اہل علم نے فتویٰ دیا اس کے سلسلے میں کہ جو شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے یا حضرت عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے باہر ہے۔ اہل علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے، اور جو لوگ اس کو مان رہے ہیں تو ان کا بھی انجام وہی ہونے والا ہے۔ تو محترم بھائی، یہ جو آدمی ہے شکیل بن حنیف، اس کا فتنہ آج تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ علماء اپنے بیانات میں اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے بھی سوچا کہ آپ کے سامنے اس فتنے کو واضح کیا جائے، تاکہ لوگوں کے سامنے صحیح بات جو ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھیے، یہ فتنہ ہر دور میں ہوتا رہا، جو بات ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور بسا اوقات بھولے بھالے لوگ بھی اس کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ ابھی آپ نے اتنی ساری حدیثیں سنی جس میں امام مہدی کا نام بھی لیا گیا ہے۔ پیارے نبی نے یہ بتایا کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابو کا نام میرے ابو کے نام پہ عبداللہ ہوگا، وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور وہ کہاں ہوں گے؟ عرب کے بادشاہ ہوں گے۔
یہ ساری روایتیں حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اتنی ساری چیزیں، انسان بسا اوقات بھولا بھالا ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال تاریخ میں اہل علم نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا احمد بن ابراہیم، احمد بن ابراہیم اس کا نام تھا، تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے۔ شیطان نے، بڑا بھولا بھالا انسان، متقی اور پرہیزگار انسان، شیطان نے آ کر کے اسے پٹی پڑھائی، کہا کہ دیکھو تم ہی امام مہدی ہو۔ یہ آج سے بہت، امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو شیطان نے اس کو سمجھایا کہ تم امام مہدی ہو۔ یہ شخص بھولا بھالا انسان، متقی پرہیزگار انسان، اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں کیسے بھلا امام مہدی ہو سکتا ہوں؟ پیارے نبی نے تو کہا کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ میرا نام احمد ہے اور میرے والد کا نام ابراہیم ہے، تو نام میں ہی اختلاف ہو گیا، میں بھلا کیسے امام مہدی ہو سکتا ہوں؟ شیطان نے پٹی پڑھائی تھی اسے، اس نے یہ سوچا۔ شیطان نے پھر اسے کہا کہ دیکھو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیسے تم امام مہدی نہیں ہو سکتے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ احمد۔ کہا کہ ہاں میرا نام احمد ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے دوسرا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد تھا۔ تو کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا نام اور نبی کا نام دونوں برابر ہوا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ میرے والد کا نام تو ابراہیم ہے، جبکہ اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ شیطان یہاں پہ بھی پٹی پڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے والد کا نام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی ایک ہی ہے، کیسے؟ کہا کہ آپ کے اصل جو والد تھے ان کا نام عبداللہ تھا، لیکن آپ کی جو نسل جہاں سے چلی ہے حضرت ابراہیم سے چلی ہے، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے، پھر ان کا جو خاندان بڑھتا ہوا آیا، اسی خاندان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکے کے اندر۔ تو کہا کہ اصل میں تمہارے جد امجد جو تھے، جو تمہاری نسل کے اصل سربراہ تھے، جہاں سے تمہاری نسل شروع ہوئی تھی، وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو کہا کہ اب تمہارا نام اور تمہارے باپ کا نام پیارے نبی کے نام اور ان کے والد کے نام کے برابر ہو گیا۔ جب اس نے، شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی تو اس نے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا لوگوں کے سامنے۔ تو اچھے بھولے بھالے انسان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے، یہ جو شخص اس وقت ہمارے سامنے فتنہ بن کے کھڑا ہوا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے، نہیں تو لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیا ہے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اسی کی روشنی میں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بات بڑی تفصیل اس کے اندر ہے، لیکن مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو اس نے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ پہلے حضرت عیسیٰ ہونے کا اور اب امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دونوں چیزیں۔ پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر بیک وقت ایک انسان دو طرح کے دعوے کرتا ہے، یہ خود اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حدیث آپ نے سنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، آپ جب آئیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی جو ہے مصلی پہ کھڑے ہیں، اقامت بھی ہو چکی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے امام مہدی تو کیا کہیں گے؟ آئیے آپ آ کر کے نماز پڑھائیے، امامت کیجیے۔ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ نہیں، آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ یہ روایت کیا بتلاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ الگ ہیں اور حضرت امام مہدی الگ ہیں، جو دونوں آپس میں وہاں پہ بات کر رہے ہیں اور بیک وقت دونوں ایک جگہ موجود ہیں۔ تو یہ روایت جب بتلاتی ہے کہ دونوں شخصیتیں الگ الگ ہیں، تو یہاں ایک انسان کیسے دونوں چیزوں کا دعویٰ بیک وقت کر سکتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ بھی ہوں اور میں ہی مہدی بھی ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو خود اس کا یہ دعویٰ اپنے آپ میں اسے باطل قرار دیتا ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، اگر وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ مانتا ہے کہ میں نازل ہوا ہوں، تو ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام روایت بتلاتی ہے، بلکہ قرآن کی آیتیں بھی، کہ قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے۔ ابھی جو آپ کے سامنے روایت پڑھی گئی وہ بھی بتلاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے دو فرشتوں کے سہارے۔ یہ شخص نازل کہاں سے ہوا؟ یہ تو پیدا ہوا ہے، یہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے، جبکہ یہ شخص پیدا ہوا ہے، جب نازل نہیں ہوگا تو حضرت عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اور چیز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں ہوگا؟ حدیث کی روشنی میں ابھی آپ نے حدیث سنی، جامع دمشق، ملک شام میں نزول ہوگا، اور جامع دمشق جو جامع مسجد ہے دمشق کی، اس کے مشرقی کنارے، مشرقی مینارے پر جو سفید مینارہ ہوگا اس پہ نزول ہوگا۔
اس شخص کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ ہندوستان کے اندر، ضلع دربھنگا کے اندر، عثمان پور کے اندر اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کا نزول کون سے دمشق میں ہوا ہے؟ کون سے عرب کے علاقے میں ہوا ہے؟ اسی طریقے سے ایک اور بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا نام کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ سے پیدا نہیں ہوئے، صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ عیسیٰ بن مریم لگتا ہے، کسی مرد کا نام بطور ولدیت آپ کے نام میں شامل نہیں ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم ہیں آپ، لیکن یہ شخص، اس کا نام دیکھیے شکیل بن حنیف، یہ بتاتا ہے کہ اس کے والد کا نام حنیف ہے، اس کا والد ہے جس کا نام حنیف ہے۔ اگر یہ حضرت عیسیٰ ہوتا یا عیسیٰ کے دعوے میں سچا ہوتا تو پھر عیسیٰ ابن مریم ہونا چاہیے تھا، اس کا باپ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ شکیل بن حنیف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک اور چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا بتایا؟ ایک روایت حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بتاتی ہے کہ آپ 45 سال اس دنیا کے اندر رہیں گے، ایک دوسری روایت بتاتی ہے کہ آپ صرف 7 سال اس دنیا کے اندر رہیں گے، ایک دوسری روایت، وہ بھی روایت صحیح، دوسری روایت کے مطابق 7 سال آپ صرف اس دنیا میں رہیں گے۔ اگر یہ حضرت عیسیٰ ہونے کے دعوے میں سچا ہے تو پھر اس کو دعویٰ کر کے تقریباً 20-21 سال ہو گئے۔ اگر یہ صحیح معنوں میں عیسیٰ مسیح ہوتا تو 7 سال میں اس دنیا سے اسے چلے جانا چاہیے تھا، یہ 20-21 سال تک اس دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں اگر ادنا سا عقل والا انسان بھی تھوڑا سا اگر غور کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان اپنے دعوے میں کیسا جھوٹا اور باطل ہے، کیسا کذاب ہے۔ یہ ایک چیز حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں۔ اچھا، اس نے امام مہدی ہونے کا جو دعویٰ کیا، وہاں پہ بھی اہل علم نے اس کی بڑی سخت گرفت کی ہے۔ کیسے؟ آپ نے روایتیں سنی امام مہدی کے حوالے سے کہ امام مہدی نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، اس کا نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف اس کا نام ہے، شکیل بن حنیف، نہ محمد آیا نہ عبداللہ آیا، شکیل بن حنیف اس کا نام۔ اچھا، جب ان کے جو متبعین ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ تعویلات بھی بہت کرتے ہیں، مطلب اگر کہیں پہ پھنس جائیں نا تو پھنس جانے کے بعد اس کو ایسے گھماتے ہیں کہ سامنے والا ایک دم سے مبہوت ہو کے رہ جائے۔ یہاں پہ انہوں نے گھمایا ہے شکیل بن حنیف کا یہ جو نام ہے، کہا کہ تمہارا نام تو شکیل بن حنیف ہے، جبکہ حدیث میں پیارے نبی نے کہا کہ امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، تمہارا نام شکیل بن حنیف ہے، تم کیسے امام مہدی ہو سکتے؟ تو کیا کیا اس نے؟ اپنے نام کے سامنے محمد شکیل بن حنیف لگا دیا، محمد شکیل بن حنیف۔ تحقیق کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ محمد اس کے نام کے سامنے پہلے نہیں تھا، بعد میں جب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا تب اس نے محمد کا لفظ لگایا اس کو۔ اور اگر لگا بھی لیا، مان لیجئے ٹھیک ہے پہلے سے تمہارے نام میں تھا، تو ہر محمد لکھنے والا کیا امام مہدی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو ہم میں سے ہر شخص وہ امام مہدی ہے یا دعویٰ میں سچا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہندوستان کے اندر محمد کا لفظ تقریباً ہر شخص اپنے نام کے شروع میں بطور تبرک لگاتا ہے، محمد عبداللہ، محمد عبد الرحمن، محمد اسماعیل، تو ہر شخص لگاتا ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر ہر شخص امام مہدی ہو گیا۔ جی، تو یہ اہل علم نے نقطہ بیان کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ یہ پورا نام امام مہدی کا ہوگا، اور اس نام پہ اگر کوئی پورا اترے تو پھر وہ امام مہدی ہو سکتا ہے۔ ایک چیز یہ، اور دوسری چیز، اچھا اس کے اندر جو شکیل بن حنیف، باپ کے نام کو بھی انہوں نے تعویل کی ہے، باپ کے نام میں حنیف کی جگہ پہ عبداللہ ہونا چاہیے تھا، محمد کا کی تو تعویل کر دی، اب حنیف کی جگہ پہ کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ حنیف وہی ابراہیم علیہ السلام والی بات، کہا کہ حنیف تو ابو پیارے نبی کے والد کا نام نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو، یہ امت کو حکم دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم کی جو صفت حنیف بیان کی گئی ہے اس سے اٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ میرے والد کا نام بھی اللہ کے نبی کے والد کے برابر ہے۔ تو یہ تعویلات کرتے ہیں، گھماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، جب امام مہدی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ دجال اس کے وقت میں ظاہر ہوگا، امام مہدی جب آئیں گے تو دجال کا بھی ظہور ہوگا، اور حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر کے جہاد کریں گے، اسے قتل کریں گے۔ تو اب جب اس کا ظہور ہو چکا ہے، شکیل بن حنیف کا، اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، تو اب دجال بھی تو چاہیے، اب دجال کیسے پیدا ہوگا؟ تعویل کی دیکھیے کتنی خطرناک تعویل ہے، کہا بلکہ ہنسنے والی مضحکہ خیز بات ہے
تعویل کرتے ہوئے کہا کہ دجال بھی موجود ہے اس دنیا کے اندر، ابھی دجال بھی موجود ہے۔ کون ہے دجال؟ کہا کہ امریکہ اور فرانس، یہ دو جو ممالک ہے یہ دجال ہیں۔ کیسے؟ کہا کہ امریکہ اگر لکھیں گے تو آپ حروف میں امریکہ کے آخر میں کا آتا ہے، امریکہ، یہ کا آخر کا اٹھا لیا، اور فرانس کے شروع میں فا اور را آتا ہے، فرانس، اس کا فا اور را لے لیا، تو ادھر کا کاف اور ادھر کا فا اور را دونوں ملا کر کے کافر، دجال کے پیشانی پہ کافر لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ دیکھو امریکہ اور فرانس کو ملانے سے کافر لفظ نکلتا ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ دجال بھی اس دنیا میں اس وقت موجود ہے، چونکہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ عقل کے بودے لوگ اگر تھوڑے بھی اس کے متبعین عقل کا استعمال کریں نا تو آسانی سے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ میرے امام مہدی جو ہے وہ میرے خاندان میں سے ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ شخص ہندوستان کے اندر، ضلع دربھنگہ کے اندر یہاں پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی حسب و نسب اس کا پتہ نہیں ہے، یہ بھلا امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ امام مہدی جو ہوں گے وہ عرب کے ملک پر بادشاہت کریں گے، عرب میں بادشاہت کریں گے، ان کی حکومت ہوگی 7-8 سال تک۔ یہ انسان اسے عرب کا ایک فرد جانتا تک نہیں ہے۔ جب امام مہدی آئیں گے اور عرب کے بادشاہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص انہیں جانے گا۔ یہ شخص یہاں رہنے والا اسے عرب کا ایک شخص تک جانتا نہیں ہے، یہ بھلا امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس نہ حکومت ہے نہ بادشاہت ہے، بلکہ اپنا بھی عطا پتہ نہیں ہے، اورنگ آباد کے ایک علاقے میں چھپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات امام مہدی کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو اس دنیا کے اندر یہ جو زمانہ ہوگا ان کا وہ خوشحالی بھرا زمانہ ہوگا، ہر چیز میں برکت آ جائے گی، ایک ایک چیز بڑی ہو جائے گی، اتنی برکت ہوگی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ آج دیکھیے یہ جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس علاقے میں ابھی اورنگ آباد میں موجود ہے، یہ مراٹھواڑہ کا علاقہ ہے، آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر کے کہ کسانوں نے سب سے زیادہ جو خودکشی کی ہے وہ اسی علاقے میں خودکشی کی ہے۔ اگر انسان خوشحال ہے، فارغ البال ہے، برکت ہی برکت ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے، تو پھر انسان خودکشی کیوں کرے گا؟ اس کے علاقے میں جہاں وہ ہے سب سے زیادہ کسانوں نے خودکشی کی ہے۔ یہ بات خود ظاہر کرتی ہے کہ یہ امام مہدی ہونے کے دعوے میں باطل ہے، سچا نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، وقت بھی اجازت نہیں دیتا ہے، آپ اگر غور کریں گے تو خود بخود اس کے باطل ہونے کا آپ کے سامنے ثبوت مل جائے گا، آپ کو واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے کہ یہ شخص اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اس وقت اس کا فتنہ جو ہے بڑے زور و شور پہ چل رہا ہے، لوگ اس کو اپنا رہے ہیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اور یہ بات میں نے خاص طور پہ اس لیے بیان کی کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پاس میں یہ نور مسجد کی جو گلی ہے، اس گلی میں آگے طرف انہوں نے اپنی مسجد بنا رکھی ہے، اپنی مسجد انہوں نے قائم کی ہے، اور وہاں پہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کو اپنی جانب وہاں سے کھینچتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنی تعلیمات انہیں دیتے ہیں اور لوگوں کو دین و ایمان سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اطراف و اکناف میں ہمارے پاس میں ہو رہی ہیں، آپ چوکنا رہیے، ہوشیار رہیے۔ بہت ساری باتیں تھیں جو کہہ سکتے تھے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے، بس ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے چوکنا رہے، کیونکہ اصل میں ہمارے پاس جو دولت ہے ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس جو دولت ہے اسلام کی دولت ہے، ہمارے پاس جو دولت ہے وہ دین کی دولت ہے۔ اگر یہی دین کی دولت، یہی اسلام کی دولت، اگر یہی عقیدہ اور ایمان کی دولت ہم سے چھن جائے تو پھر ہم سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس عقیدے کی حفاظت کیجیے، اس ایمان کی حفاظت کیجیے، ہر ایسے ایرے غیرے نتھو خیرے کی باتوں میں آ کر کے اپنے عقیدہ و ایمان کا سودا نہ کر لیجیے۔ علماء سے رجوع کیجیے، علماء سے ملیے، علماء سے تعلیم حاصل کیجیے، علماء سے مسائل پوچھیے، اور کسی جاہل شخص کے اور کسی اس طرح کے گمراہ لوگوں کے چکر میں پڑ کر کے اپنے دین و ایمان کا سودا نہ کیجیے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے پیدا ہونے والے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔